ابتدا اس تقریب میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف اور اعزاز نصیب ہوا۔ کچھ وقت گفتگو کے بعد اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آمین۔ ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب ارشاد فرما دو، اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ اور کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تبلیغ جب صلے اور ستائش کی آرزو سے مبرہ ہو تبھی تاثیر کا نور اس میں موجود ہوتا ہے، ورنہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن دل میں روح میں اترنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ بات وہی اثر انداز ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت پر دل خیزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہی دل میں ترازو ہوتی ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہوئے، جلیل القدر ہستیاں یا جن لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے کام کیا، تو ان کی مسائل بے لوث تھے، تبھی اس کے اثرات لوگوں تک پہنچے اور دیر پر ثمرات نصیب ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ ذات کو کسی قسم کے لوث سے، لالچ سے، غرض سے بہر صورت پاک رکھا۔ نبیوں کی زندگیاں اس پر خود ایک سند ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی زبان سے یہ بات کہلوائی تاکہ آنے والوں کے لیے روشنی، نور اور اجالوں کا سبب اور ذریعہ بنے۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ طلب نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح حفاظت فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب فرعون کو کچھ نجومیوں نے بتایا کہ تیری راجدھانی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا، تکبر، رعونت، تمرد اور سرکشی سے بھرا ہوا فرعون بولا، میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل کروائے۔ لوگوں نے کہا اس کا تو نسل ہی مفقود ہو جائے، تو پھر 1 سال بچے قتل کرواتا، 1 سال بچے چھوڑ دیتا۔ جس سال وہ بچے قتل کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال وہ چھوڑ دیتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کا نام یوحانس بتایا جاتا ہے، وہ سخت پریشان ہوئی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے اور میری گود سے بچہ فرعون کے سپاہی چھین کے لے جائیں گے اور اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ ماں بہت گھبرا گئی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی جانب وحی نازل کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک صندوق تیار کریں جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھیں اور حضرت موسیٰ کو اس میں بٹھائیں اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیں، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھیں۔ تو موسیٰ نے یہی کیا، ایک صندوق بنایا جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھ دیے گئے تاکہ ہوا کی گزرگاہ رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر وہ صندوق دریائے دجلہ میں دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ سلام اللہ علیہا تو واپس آ گئی، لیکن بہن سے نہ رہا گیا، وہ دریا کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ کہتے ہیں جب وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آ جاتا
تو اس کے دل کو قرار ملتا، تسکین پہنچتی۔ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ شام کے وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیل کنارے بیٹھ کے گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے اپنے محل کے پاس لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک پانی کے دوش پہ ایک صندوق آتے دیکھا۔ دل میں تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئی۔ شاہی غوطہ خوروں کو حکم ہوا کہ وہ صندوق نکال کے لاؤ، ہم دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ وہ صندوق لائے اور جب اسے کھولا گیا تو ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ زوجہ فرعون نے، جس کا نام آسیہ ہے، برجستہ کہا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائے گاہ نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو بعد میں ایمان کا نور عطا فرمایا، اور فرعون بھی اگر کہہ دیتا کہ ہاں یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا ہے۔ نبی کے ساتھ کیے گئے پیار کے صدقے اللہ اس کو بھی ہدایت عطا کرتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے ہو گیا کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی فکر یہ ہوئی کہ بچے کے لیے دودھ کا انتظام کیا جائے، تو مختلف شاہی دانیاں بلوائی گئی۔ حضرت موسیٰ کو دودھ پیش کرتی ہیں، آپ دودھ نہیں پیتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اب پریشانی بن گئی کہ بچہ ہے، دودھ نہیں پی رہا۔ اتنے میں کنارے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی موقع پہ پہنچ گئی اور انہیں کہا کہ ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، اگر کہو تو بلا لا۔ انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ وہ گئی اور اپنی ماں کو ہی بلا لائے۔ تو انہوں نے جب دودھ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا۔ قرآن میں سارا واقعہ مذکور ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے کہا کہ اے خاتون، تمہاری رہائش بھی قریب کر دیتے ہیں، کہاں رہتی ہو؟ یہاں اپنی رہائش لے آؤ اور میرے بچے کو تم نے دودھ پلانا ہے۔ آپ نے سنا کہ فرعون کہتا تھا وہ بچہ میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو پھر میرے اور آپ کے آقا مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ سلیبہ کا دودھ حضور نے کیوں پیا؟ تو کوئی حرج نہیں کسی کا دودھ پینے میں، بھیڑ بکری کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، اونٹ اور گائے کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، تو کسی دوسری خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماجرا اور تھا۔ اللہ نے اس بہانے ان کو ماں کی گود تک پہنچانا تھا۔ اور دوسری بات، کل کلام جب فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دے دی تھی، تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا ہمارے گھر پلتا رہا، آج ہمیں عقل سکھانے آ گیا۔ اور قرآن پڑھیے، اس نے باقاعدہ یہ تانا بھی دیا، تو اللہ نے اس کا جواب پہلے سکھایا کہ جب وہ یہ کہے کہ میرے گھر پلتا رہا تو تم جواب دینا میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا۔ تو جو اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے اس کا نتیجہ پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبروں کی جو دعوت ہوتی ہے وہ بے لوث ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے۔ اللہ اس کے اندر کوئی ایسا شائبہ بھی نہیں آنے دیتا تاکہ کوئی ان کے کردار پر، ان کی تبلیغی مسائل پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ نبیوں کی زندگیاں، ان کے روز و شب اس پہ گواہ ہیں، لیکن اللہ نے ان کی زبان سے بھی بات کہلوائی اور خود جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، تمہیں دین دیا، تم سننا نہیں چاہتے تھے تمہیں سنایا۔ یہ مشکل ہوتا ہے جب لوگ سننے کے لیے آمادہ ہوں، خود چل کے آئے ہوں، سماعتیں بچھا کے بیٹھے ہوں، تو پھر بات کرنا کیا مشکل ہوتا ہے۔
پھر تو بات کرتے ہوئے لطف آتا ہے۔ مشکل تو اس وقت ہوتا ہے جب لوگ سننے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ حضرت نوح کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، جب تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو کافر کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں، اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے۔ اللہ اکبر! یہاں تو کوئی زور سے سبحان اللہ نہ کہے تو ہمارا نعت خواں بھی بگڑ جاتا ہے، ہمارا خطیب بھی بگڑ جاتا ہے کہ تم نے کوئی میری عزت افزائی نہیں کی۔ لیکن وہاں کیا ہے کہ لوگ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے۔ حضرت نوح الجھتے نہیں ہیں، انتظار کرتے ہیں، اچھا میاں کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب اللہ کا پیغام لے کے جاؤ۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی دیکھیے، گڑھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اوجھریاں ڈالی گئی، اذیتیں دی گئی۔ عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا زیادتیاں نہیں کی، گھر کا پورا لا کے حضور کے گھر کے سامنے ڈال دیا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن حضور نے تبلیغی مسائل کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونے دی، بلکہ جب حضور طائف میں گئے، اللہ اکبر، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، صحابی موجود ہے کہ عرض کی میں نے حضور سے پوچھا، حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا تھا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب تیری قوم نے طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ صحابہ کے خیال میں احد کے دن سے سخت حضور کی زندگی میں شاید کوئی دن نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ 70 صحابہ کی لاشیں پڑی ہیں، حضور علیہ السلام کی چشمان رحمت میں آنسو ہیں، سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور بار بار حضور کہتے ہیں ما فعل عمی، میرے چچا کی بات سناؤ، میرے چچا کی سناؤ، اس کا کیا حال ہے؟ جبکہ حضرت امیر حمزہ کے کان بھی کاٹ دیے گئے تھے، ناک بھی کاٹ دی گئی تھی، آنکھوں میں نیزے چبھو دیے گئے تھے، عصائے پتیاں کاٹ کے ہاتھ دھویا گیا تھا، دردناک صورتحال ہے۔ تو صحابہ کا خیال یہ تھا کہ احد سے دن سخت دن زندگی میں نہیں آیا ہوگا، لیکن فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے گئے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ اللہ کے محبوب ان کے 3 سرداروں کے پاس حق کا پیغام لے کر گئے، جب ان کے والوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا تو حضور مسلسل سفر کاٹتے ہوئے طائف کے سنگلاخ پہاڑوں میں گئے اور جا کے ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے مسترد کر دی۔ اللہ کے محبوب نے ایک بات کہی کہ جو میں نے کہا سو کہا، اگر تمہیں قبول ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں قبول ہے تو کوئی بات نہیں، میں واپس جا رہا ہوں، میری دعوت قبول کر دو تو خیر کی دعوت ہے، میں تمہارے بھلے کے لیے اتنا سفر کاٹ کے آیا ہوں، لیکن اگر تم نہیں کرتے، یہ سودا نہیں لینا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ باش لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور آقا کریم جب واپس پلٹے تو وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے، حضور ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے، شدت درد اور احساس کرب سے حضور نیچے بیٹھ جاتے، ان کے ہونڈے آگے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور سنگ باری کرتے، نالین خون سے بھر گئے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الجبال آتے ہیں، پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے وہ عرض گزار ہوتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں اور اللہ نے مجھے ملک الجبال بنایا ہے، اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دو اور جنہوں نے آپ کو دکھ دیے وہ درمیان میں پیس دیے جائیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا کہا، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آج تقریر کی ہے تو آج اس کا صلہ مجھے ابھی مل جائے، کبھی اگلی صدیوں پہ چھوڑنا پڑتا ہے، اگلی نسلوں پہ چھوڑنا پڑتا ہے، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ سخت رویوں کے باوجود حضور نے دکھ جھیلے، تکلیفیں گوارا کی، لیکن پیغام حق کا بلاغ کیا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ طائف کے بازاروں میں پتھر سہے، تکلیفیں گوارا کی، اوجریاں ڈالی گئی، گڑھے کھودے گئے، مصیبتیں سہی، مصائب گوارا کیے، مشقتیں گوارا کی، نازک بدن کے اوپر کیسے کیسے ظلم، جور اور جبر نہیں ہوئے، لیکن میں نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اتنی مشقت سے تمہیں دین دیا، لیکن میں اس وقت تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربیٰ، ہاں ایک بات طلب کرتا ہوں
کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے، ان سے مودت سے پیش آنا ہے، میرے اہل بیت سے تم نے پیار کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا تو اہل بیت سے محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ محبت بھی تو ایک صلہ ہوتا ہے، محبت بھی تو ستائش بھی تو صلے کا ایک رنگ ہوتا ہے۔ تو جب کوئی طلب نہیں کیا تو اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت کی جو محبت مانگی گئی ہے وہ نہ نبی کی ضرورت تھی، نہ اہل بیت کی ضرورت تھی، وہ امت کی ضرورت تھی۔ کہ اگر تم میرے اہل بیت سے جڑ جاتے ہو تو تمہارے اپنے دین کی حفاظت ہوگی، تمہارے اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، آقا کریم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، انا تارک فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو اللہ کے رسول بھی بھاری کہہ رہے ہیں، وہ کتنی بھاری میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ یہاں تو کوئی 2 مرلے کی دکان بنائے اور اس پہ محنت کرے تو وہ اس کو یوں چھوڑ کے نہیں جاتا، اس کے لیے اپنا جانشین پیدا کرتا ہے، اس کے لیے SOPs بناتا ہے کہ بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو حضور نے جو دین دیا اور جس دین کو اسٹیبل کرنے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پتھر کھائے، تکلیفیں سہی، تو کیا حضور یوں نہیں چھوڑ کے چلے جاتے؟ فرمایا میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، فخذوا بکتاب اللہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، واستمسکوا بہ، اور اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر دو، جڑ جاؤ اس کتاب کے ساتھ۔ فیہ الہدی والنور، اس میں روشنی ہے، اس کتاب میں اجالے ہیں، اس کتاب سے جڑنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، یہ روشنیوں کا منبع ہے، یہ اجالوں کی نقیب ہے کتاب۔ گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال نے کہا تھا اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک دن بھی نہیں گزر سکتا۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری زندگی قرآن کے بغیر گزر رہی ہے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم پیچھے رہ گئے، تو ہم نے کیا ہے کہ ہمیں اس کا صلہ نہیں ملا۔ میں کوئی تنقید نہیں، لیکن میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ بھی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آج کے دن کے اندر ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ رمضان المبارک میں کیا ہم نے قرآن مجید ختم کیا؟ رمضان المبارک کو گزرے ہوئے 4 ماہ بیت گئے، کیا ہم نے کوئی ایک قرآن بھی ختم کیا ان 4 مہینوں کے اندر؟ ہم نے تو عمل دور کی بات ہے، ہم نے تو اس کی ریڈنگ بھی نہیں تھی، اس کو پڑھا بھی نہیں تھی۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اور آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں، ہم میں سے کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی اس سے زیادہ ہے، کسی کی کم۔ تو 12-15 سال میں تو انسان اچھی طرح سمجھدار ہو جاتا ہے، پڑھنا لکھنا بھی سیکھ جاتا ہے۔ تو سال میں صرف سیرت کی ایک کتاب ہم پڑھیں، ایک سال میں، پورے سال میں صرف ایک کتاب ہم پڑھیں، تو اگر میری عمر 50 سال ہے تو مجھے کم از کم 35 سے 40 کتابیں سیرت کے موضوع پہ پڑھی ہوئی ہونی چاہیے۔ آپ میں سے کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، تو میں اگر غور کروں، آپ اگر غور کریں، تو اس پورے سال میں ہم نے سیرت کی کوئی ایک کتاب نہیں پڑھی۔ گزشتہ سال جو کتاب پڑھی، اس سے گزشتہ سال شاید ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں جنہوں نے پوری زندگی کے اندر بھی حضور کی سیرت کی مکمل ایک کتاب بھی نہیں پڑھی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کا آخری پیغام جو حضور کی وساطت سے ہمیں ملا ہے، قرآن مجید، اس کو مفاہیم سمیت پڑھا؟ اور آج ہم دنیا کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر مغلوب کیوں ہو گئے؟ تو وہ ایک صاحب تھے، وہ آئے کسی مولانا صاحب کے پاس یا پیر صاحب کے پاس اور کہا دعا کیجیے میری بورڈ میں پہلی پوزیشن آ جائے۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ اس بچے نے کوئی خاص محنت کی ہے، اس لیے پہلی پوزیشن کی آرزو کر رہا ہے۔ تو کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے پیپر دیے ہوں گے۔ اس نے کہا پیپر تو میں نے دیے ہی نہیں۔ کہا کیا بول رہے ہو؟
کہا پیپر تو میں نے دیے ہی نہیں. تو کہا پھر آپ اپنے آپ کو پاگل سمجھ لیں یا مجھے پاگل سمجھ لیں؟ آپ نے پیپر دیے ہوتے, محنت کی ہوتی, ہر جگہ کاٹے ہوتے, پھر آپ اسے سوال کرواتے. آپ نے پیپر تک نہیں دیے اور آپ کہتے ہیں کہ میری فرسٹ پوزیشن آ جائے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہوم ورک مکمل کرو, کام کرو, پھر نتیجہ نہ ملے تو پھر بات کرو. اس امت نے دنیا پر غالب آنے کے لیے کیا ہے کہ آج وہ کہتی ہے کہ دنیا پہ ہم پیچھے رہ گئے. میں اپنا جواب دینا ہے, میں اپنے آپ سے سوال کروں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں. یہاں 2 سے 3 ہزار یا 4 ہزار یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس پر یہ کہہ سکیں گے کہ میرا بھی ہوم ورک ہے. لیکن ہم زیادہ لوگ 95% شاید لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس پورے سال کے اندر ایک بھی سیرت کی کتاب نہیں پڑھی. پورا سال گزر گیا, ایک بار بھی قرآن مکمل نہیں پڑھا. تو پھر ہم کس بلتے پہ, کس بل ہوتے پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. اقبال نے جو جواب شکوہ کے اندر بات کی کہ شور ہے کہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم تھے بھی کہیں موجود, وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں حدود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سب کچھ کو بتاؤ مسلمان بھی ہو. مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. شکوہ تو انسان کرتا ہے. شکوے میں تو آپ اقبال نے جو لہجہ اختیار کیا, آپ جانتے ہیں فتویٰ بھی متوجہ ہو اور وہ شکوہ کیا رب سے, لیکن وہ ایک انداز کر پایا. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, یہ شکوہ ہے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. بہت سخت ہے لہجہ, تلخ ہے, لیکن جب اس کا جواب آیا تو سنیے. لفظ وہی ہے, صرف سیکھا بدل, اب آواز ادھر سے آ رہی ہے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو, ہر کوئی مسئلے مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہوتا ہے, تم خال ہوئے تارک قرآن. ہماری پستی, ذلت, زبوہاری, دکھوت, رسوائی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ کے محبوب میں تمہیں بھاری چیز دے کے جا رہا ہوں, اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا. وسم سے چھو گئی, اس کے ساتھ تمسک اختیار کرنا. فخذوا بکتاب اللہ, لفظ سنیے, اس کتاب کو اچھی طرح پکڑ لو, تھام لو. فیہ الہدی والنور, اس میں ہدایت ہے, اس میں روشنی ہے. بلکہ فرمایا اگر اس کتاب سے جڑ جاؤ لن تضلوا بعدی ابدا, تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لیکن ہم نے قرآن کو تھاما ہی نہیں, ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں, ہم تو اپنی خواہشات کے غلام ہو گئے. تو فرمایا میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ دیا. اول ہوا کتاب اللہ, فیہ الہدی والنور, فخذوا بکتاب اللہ, وسطم سے چھوڑے. اور پھر اس کے بعد فرمایا واہل بیتی, اور دوسری چیز میں جو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت نبوت ہیں, میرے اہل بیت. اور 3 مرتبہ کا کہ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت زید بن ارقم سے مروی, حضور نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ سے ڈراتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حوالے سے کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا, میرے اہل بیت کے حوالے سے کسی کوتاہی کے مرتکب نہ ہونا. 3 مرتبہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اللہ اکبر. عالی مرتبہ سامعین, سوال پیدا ہوتا ہے کیا قرآن ہماری ضرورتوں کا کفیل نہیں تھا, ہمارے دکھوں کا مداوع نہیں تھا, ہمارے امراض کا علاج نہیں تھا, ہمارے دکھوں کی شفا نہیں تھی؟ تو پھر اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی تلقین کیوں کیا گیا؟ جب قرآن ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن سے مجھے وہ بھی مل جاتی ہے۔ جب ہر دکھ کا مداوع قرآن میں ہے، ہر شے قرآن کے دامن میں موجود ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مرید کو صندوق دیا، کہا اس کو سر پہ اٹھاؤ اور لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں پھینکاؤ، اور سنو اس کو کھول کر نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے۔ اس نے صندوق اٹھایا اور دجلہ کنارے پہنچا، جب پھینکنے لگا تو کیا دیکھا کہ پانی پھٹ گیا ہے، اس نے راستہ دے دیا، صندوق پھینک دیا، واپس پلٹا اور شیخ سے کہا حضرت میری آنکھیں اگر یہ منظر نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال بھی نہ کرتا، اب مجھے بتائیے اس صندوق میں کیا تھا کہ پانی نے بھی راہیں دے دی، اور اگر وہ کوئی اتنی ہی متبادل شے تھی تو آپ نے پھینکوا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ شیخ نے فرمایا کہ بیٹا تم نے منظر ایسا دیکھا ہے، اگر بیان نہیں کروں گا تمہیں قرار نہیں ملے گا۔ سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و قوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال سوچتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو، 24 برس لکھے، پھر 12 سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 برس گزرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اتنا کافی ہے، اتنا وافی ہے۔ تو جب قرآن ہماری ضرورتوں کو یوں پورا کرتا ہے تو پھر اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور یہ خود حضور فرماتے ہیں کہ میں قرآن اور اہل بیت کا دامن لے کے جا رہا ہوں۔ تو سنیے عالی مرتبت سامعین، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار۔ کہا نہ قرآن کو چھوڑو اور نہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑو، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں یہ لفظ ہے وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، ہمارا قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ کے ملیں گے۔ یعنی آپ کو اہل بیت ہوں تو قرآن سے جدا نہیں ملیں گے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں اور قرآن اہل بیت سے جدا نہیں۔ اور اگر تاریخ دیکھنی ہے تو قرآن جب سینے کے اندر تھا حسین سینے کے اوپر پل رہا تھا، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ حسین کا سر زبر کٹ گیا اور نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ سر تو وہ ہے، لیکن ذرا غور کیا تو لب ہل رہے تھے، قرآن کا سر نہیں تھا، قرآن حسین کا سر نہیں تھا، بلکہ حسین ابن علی کے لبوں پہ قرآن کا نغمہ بھی ساتھ ساتھ جائے۔ تو کہا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے حتیٰ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ اور اللہ کے محبوب نے قرآن سے وابستگی کا بھی ہمیں حکم دیا، ترغیب دی، ابھارا، اور اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرنے کا سبق دیا، درس دیا، ابھارا۔ قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کے لیے فرمایا، ترمذی کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا جب فتنے آسمان سے برسیں گے تو پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی، تو برجستہ ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ عالی مرتبت سامعین، یہ ایک معمول کا اور ایک رواج اور رسم کا درس نہ ہو، جو سن رہے ہیں اگر آپ کا دل بھی قبول کر رہا ہے تو یہ دل سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں توفیق عمل دے، ہمارا کوئی دل قرآن کے بغیر نہ گزرے، چاہے 2 رکوع روز پڑھ لیں، ترجمے اور مفہوم کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ہم نے قرآن کے ساتھ، قرآنی تعلیمات کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، صرف ہمارا اتنا تعلق رہ گیا ہے کہ کوئی لڑائی ہو گئی، قول و قرار پہ بات پہنچی تو ہم نے کہا قرآن اٹھاؤ، تو قرآن اس کی نازل نہیں ہو، بلکہ اقبال نے تو اس سے بھی بڑھ کے آگے بات کی، وَبَندِ صوفی و ملا حسین حیات از حکمت قرآن گیری آیاتش سراکار جزی نیز کیا زیاسی نے وہ آسان بولی۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے بندے میں بنتا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔
کہا جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی، تیرا قرآن صرف اتنا کام ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی، اس کی روح نہیں پرواز ہو گئی، تو آ گیا کہ چل سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، کاش قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ مرنے کا راستہ تلاش کیا، کاش اس قرآن سے تو نے جینا سیکھ لیا ہوتا، جینے کے ڈھب اور اسلوب سیکھے ہوتے۔ اس قرآن کے ساتھ جڑو اور کہا اہل بیت کی محبت سکھائی۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملے گی۔ اسامہ بن زید کون ہے؟ حضرت زید کے فرزند رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید کے اندر صحابہ کا تذکرہ موجود ہے، لیکن کسی صحابی کا نام لے کر ذکر نہیں ہوا سوائے حضرت زید۔ قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے اور وہ ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے منہ بولے بیٹے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے بہت پیار کرتے تھے، آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے لیے حضور کے رقیب تھے۔ حضور کو پوتوں کی جگہ پہ رکھتے تھے اور وہ بلا تکلف حضور کے پاس حاضر ہو جاتے اور جو حاجت ہوتی عرض کرتے، حضور ان کے لاڈ دیتے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا اور مجھے حضور سے کوئی کام پڑ گیا، مجھے کوئی حاجت تھی جو پیش کی، میں گیا، میں حضور کی دہلیز پہ حاضر ہوا۔ صحابہ حضور کے دروازے پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، وہ دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے، حضور خود آتے تو حاجت ہوتی، لیکن کبھی ناگزیر حالت ہوتی تو پھر وہ دستک بھی دے دیتے، لیکن اس کا طریقہ کیا تھا؟ امام بخاری ادب المفرد میں حدیث لائے ہیں، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، صحابہ جب دستک دینے کی نوبت آتی تو اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ، کولوں کے ساتھ دستک دیتے۔ انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ دستک دینے کا کیا مطلب؟ تو مولا علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے۔ سعادت صدیقی نے کہا تھا میں نے پلکوں سے درے یاد پہ دستک دی ہے، میں وہ شاعر ہوں جسے کوئی سزا یاد نہیں۔ اس کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے عملاً کبھی درے غریب پہ جو دستک نہیں دی ہوگی، صحابہ نے دیکھ کے دیکھا ہے۔ حضرت اسامہ آئے حضور کے درے دستے اور عرضی، رات کا یہ پہر بیت چکا تھا، حضور لیٹ چکے تھے، تو جب انہوں نے باہر سے عرض کی تو حضور تشریف لے آئے۔ کہتے جب حضور آئے تو حضور نے ایسے ہی چادر کی بکڑ کی تو میں نے حضور سے حاجت کہی، آقا کریم نے میری حاجت پوری کر دی، لیکن اس دوران جو میں منظر دیکھا تو میں رہ نہ سکا، میں نے حضور سے پوچھ لیا، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے چادر لپیٹی تھی اور دونوں اطراف میں ابھار تھے، اس پہلو میں بھی اور اس پہلو میں، چادر کے اندر جس کا کچھ ہو، تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا۔ جب میں نے حضور سے پوچھا حضور یہ چادر کے اندر کیا ہے، سنیے لفظ حدیث کے، فکاشف، حضور نے کچھ بتانے کے بجائے چادر ہی کھول دی۔ وہ کہتے ہیں فائز الحسن والحسین علی برکہ، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک پہلو سے حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک سے حسین لپٹے ہوئے، اور آقا کریم نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے والوں مجھ سے بھی پیار کر۔ سبحان اللہ، ان کی محبت کا درس دیا، پھر ان کی فضیلتیں بیان کروائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا چند کلمات کے بعد، میں پوری توجہ آپ کی چاہوں گا۔ حذیفہ بن یمان کون ہے؟ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے راز کا، جب حضور نے کوئی راز کی بات کرنی ہوتی تو حضرت حذیفہ بن یمان کے کان میں کہتے ہیں۔ مختلف صحابہ کو مختلف اعزازات دیے ہوئے تھے، ایک صحابی تھے صاحب النالین، جب حضور جاتے تو وہ ساتھ چلتے، حضور نالین اتارتے تو حضور کے نالین پکڑ لیتے، تو ان کی شان یہ تھی، کہلاتے تھے صاحب النالین، حضور کے جوڑے اٹھانے والے۔ اللہ اکبر، وہ کیا کسی نے کہا کہ ان کے نالین کو پیبند لگانے والے کعبہ قوسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں، اور کسی نے کہا
کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہیں۔ صاحب نالین، ایک صاحب وسادہ، حضور کا تکیہ اٹھانے والے صحابی، اور ایک صحابی تھے اصلح بن شریح رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ حضور کے ساتھ قافلوں میں چلتے، جب قافلہ رکتا پڑاؤ کرتا تو یہ حضور کی سواری کا کجاوا اتار کے رکھتے، اور صبح جب قافلے نے دوبارہ چلنا ہوتا تو حضور کے تشریف لانے سے پہلے کجاوا کس کے سواری تیار کر دیتے، صرف اسی غرض سے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے۔ کہتے ہیں ایک سفر میں سردی کا موسم تھا اور مجھے غسل کی حاجت تھی۔ صبح جب کجاوا کسنے کا لمحہ آیا تو میں اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا، غسل کرتا تو مجھے جان کا اندیشہ تھا، اور اگر پانی گرم کر کے میں کجاوا کستا تو فرمایا کہ دیر ہو جاتی۔ تو میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ حضور کی سواری کا کجاوا آج تم کس دو، اور میں کہیں سے لکڑیاں جمع کی، پانی کو گرم کیا، غسل کیا۔ قافلہ کوچ کر چکا تھا، میں اپنی سواری کوڑ لگائی اور قافلے کے قریب پہنچا۔ جو ہی میری سواری حضور کی سواری کے قریب پہنچی تو آقا کریم نے میری جانب دیکھا اور مسکرائے، اور پھر فرمایا اصلح، آج کجاوا تیرے ہاتھ کا کسا نہیں لگتا۔ تو حضرت اصلح بن شریح کہتے ہیں کہ حضور میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ کسی انصاری صحابی نے کسا ہے۔ تو کہا تو نے کیوں نہیں کسا؟ عرض کی حضور میں غسل سے نہیں تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا